افغانستان میں جو ٹولہ قابض ہے، ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ہی وقت میں دنیا سے بھی لڑ سکتے ہیں اور اپنے ہی محسنوں کو آنکھیں بھی دکھا سکتے ہیں۔ اگر پاکستان پیچھے نہ ہوتا، اس کی سپورٹ نہ ہوتی، تو کبھی نہ سوویت یونین واپس جاتا، نہ ہی امریکہ اس طرح واپس۔ انہوں نے خوف کے مارے اسرائیل تک کو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں۔ قدرت کے قوانین سب کے لیے ایک سے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ قدرت کے قانون کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، عربی کون ہے، اجمی کون ہے۔ اگر آپ مناسب انتظام کیے بغیر شدید ٹھنڈ میں باہر نکلیں گے تو نتیجہ وہ کوئی افریقہ کا ہوگا یا جاپان کا ہوگا یا کوئی ایشیا کا ہوگا یا یورپ کا ہوگا، نتیجہ ایک ہی نکلے گا، اور وہ ظاہر ہے کہ سردی کے اثرات ہوں گے اور طبیعت اس کی خرابی ہوگی۔ یہی معاملات جو ہیں یہ باقی قدرت کے قوانین باقی معاملات میں بھی ایسے ہی ہیں۔ اس کی بہترین مثال اب آپ افغانستان میں جو ٹولہ قابض ہے، ایک اسلام کا نام لے کے دین فروش ٹولہ ہے بنیادی طور پہ جو افغانستان پہ قابض ہے، ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ہی وقت میں دنیا سے بھی لڑ سکتے ہیں اور اپنے ہی محسنوں کو آنکھیں بھی دکھا سکتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک اشارہ کریں گے اور اسرائیل ان کی مدد کو آ جائے گا اور بھارت ان کی مدد کو آ جائے گا اور اسرائیل اور بھارت ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو دباؤ میں لے آئیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ خیال تھا۔ قدرت کے قانون یہ اصول بھول گئے تھے۔ ان کا یہ تصور تھا کہ یہ اپنے ہی طور پر لڑے تھے سوویت یونین سے، یہ اپنے ہی طور پر لڑے تھے امریکہ سے، اور اپنے جذبات میں آ کے انہوں نے حقائق کو نظر انداز کر دیا۔ وہ ٹھوس حقائق یہ تھے کہ اگر پاکستان پیچھے نہ ہوتا، اس کی سپورٹ نہ ہوتی، تو کبھی نہ سوویت یونین واپس جاتا، نہ ہی امریکہ اس طرح واپس جاتا۔ پاکستان کی سپورٹ تھی، لیکن حقیقت کو نظر انداز کر دیا گیا، جذبات اور جہالت، اور اسی پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان کے دراصل دو گروپ ہیں، قندھار گروپ اور کابل گروپ، اور وہ اصل میں آپس میں ان کی چونکہ چکپلش ہے، لہٰذا وہ دہشت گردی روک نہیں پا رہے۔ او میرے بھائی، وہی وقت تھا جب پاکستان کہہ رہا تھا، وہی وقت تھا جب کابل میں بیٹھے افغان طالبان کو پاکستان کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو انٹرنل کوئی پرابلم ہے، آپ ٹیررزم کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں، مل کر اس کو ختم کرتے ہیں۔ وہ وقت تھا کہ اگر کابل میں بیٹھے افغان طالبان پاکستان کی پیشکش کو قبول کرتے اور کوئی جوائنٹ میکنزم اس طرح کا ڈیولپ کرتے کہ دہشت گردی کے خلاف، اگر افغان طالبان کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں اور وہ نہیں، ان کی کو مجبوری تھی، تو وہ ڈسکس کرتے پاکستان کے ساتھ مل کے، پارٹنرشپ کے ساتھ دہشت گردی کے اڈوں کو ختم کرتے۔ لیکن بجائے اس کے وہ جذبات میں چلے گئے۔ نتیجہ اب اس کا یہ ہے کہ پاکستان نے ظاہر ہے کہ اٹیک کرنے تھے، کیے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے وہاں کے متعدد سیکٹرز پہ، کورم سیکٹرز، اس کے علاوہ افغان یعنی جو بارڈر ہے، پاک افغان بارڈر، وہاں پہ سیکٹرز پہ جو افغان چوکی ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، وہ پاکستانی یعنی ہمارے قبضے میں آ چکی ہیں پوسٹس۔ وہ تمام ہائیڈ آؤٹس جہاں پہ وہ چھپا کرتے تھے دہشت گرد، جا کے وہاں پہ اس وقت پاکستان فوج کے جوان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کسی سے چھپ کے نہیں کھڑے، وہ غاروں میں نہیں چھپے ہوئے، وہ سب کے سامنے کھڑے ہیں، اور جو پوسٹس برباد ہوئی ہیں جہاں سے افغان بھاگے ہیں وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم پاکستان کو تنگ کرتے رہیں گے، اور اگر کبھی سنجیدہ معاملات آئے تو ہم عربوں کو لے آئیں گے بیچ میں، باقی دنیا آ جائے گی، ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ اسرائیل اور بھارت کے نام تو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، عرب دوستوں کو بیچ میں لا کے ہم دوستی کرا لیں گے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ مسلمان دنیا، مڈل ایسٹ میں صورتحال بالکل ہی مختلف ہے۔ وہاں کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ یعنی پاکستان اور افغانستان، خاص طور پہ افغانستان کی درخواست پر وہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں کہ آپ افغانستان پہ اٹیک نہ کریں۔ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب یہی افغان طالبان جو اسلام کا نام لے کے قابض ہوئے ہیں، انہوں نے خوف کے مارے اسرائیل تک کو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا جس سے کوئی مسئلہ ہوگا، مطلب انہوں نے اپنے آپ کو پبلکلی آن دا ریکارڈ اسرائیل کی خدمت کے لیے کرایہ کے فوجی کے طور پہ پیش کر دیا۔ یہ کرواتی ہے ڈیسپریشن، جب آپ قدرت کے قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں۔ افغانستان کا ہمسایہ پاکستان ہے، افغانستان کی موجودہ حکومت پاکستان کی مرہون منت ہے۔ یہ ساری طالبان تحریک یہ امریکہ کا مقابلہ کر پائی ہے بیکاز آف پاکستان، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ہم انہیں کو بلیک میل کر سکتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اب عرب دنیا میں تو ان کی سننے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ باقی انڈونیشیا اور ملائیشیا کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جا کے ان کی منت کر رہے ہیں کہ پاکستان سے کہو ہماری جان چھوڑ دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جذبات کا نام لے کے، دین کا نام لے کے، دین فروش ڈاکو جب آتے ہیں، اور یہ جتنے سنگدل ہوتے ہیں کمزوروں پر، جب ان پر پڑتی ہے تو پھر ان کا کوئی دین ایمان نہیں رہتا۔ یہ ثبوت آپ نے دیکھ لیا نا، کہ ایک طرف تو پاکستان ہے جس نے تمہاری مدد کی، جہاں پہ تم دہشت گردی کرتے ہو، جب تمہیں جواب ملا تو تم اسرائیل کے پیر پڑ جاتے ہو۔ یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہارا نظریہ۔ تم بھارت سے مدد مانگتے ہو اگینسٹ پاکستان،
یہ ہے تمہارا دین، اس کو تم اسلام کہتے ہو؟ یعنی جس طرح سے عورتوں کے پڑھنے پہ، بچیوں کے پڑھنے پہ پابندی لگا دی، جس کو یہ اسلام کہتے ہیں، اسی طرح اسرائیل اور بھارت کے ساتھ جانا، اس کو وہ ان کے نزدیک ٹھیک ہے، وہ شرعی ہے. تو یہ منافق لوگ ہیں. اور یہ بہت اچھا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ایسے فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر جو خود حافظ قرآن ہیں، اور اس معاملے میں ان کے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے. اصل چیز ہوتی ہے نظریات میں، یعنی اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دہشت گردی ہے، اور ہر وہ شخص جو اسلام کا نام لے کے، دین کا نام لے کے معصوموں کو مارتا ہے، مسجدوں پہ حملے کرتا ہے، امام بارگاہوں پہ حملے کرتا ہے، عورتوں بچوں پہ حملے کرتا ہے، سویلینز پہ حملے کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے، وہ دہشت گرد ہے، بدترین دہشت گرد ہے. یہی پاکستان ظاہر ہے کہ کہہ رہا تھا، لیکن افغانستان کو کئی سال سے سمجھا نہیں پایا. اگر افغان طالبان کابل میں بیٹھے ہوئے پاکستان کی مدد قبول کرتے تو آج ان کا یہ حال نہ ہوتا. لیکن بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا. اب یہ پاکستان کو انشور کرنا چاہیے، خاص طور پہ اس وقت جس وقت دنیا کی توجہ زیادہ تر مڈل ایسٹ پہ ہے. اب یہ پاکستان کو انشور کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان ڈیفینیٹلی انشور کرے گا کہ اب فار اے لانگ ٹائم ٹو کم اس دہشت گردی کا مسئلہ اور یہ دہشت گردی کے ٹھکانے جو افغانستان میں ہیں، جہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے، ان کو ختم کیا جائے. یہ حقیقت بھی سب کے سامنے ہے کہ جب سے افغانستان پہ اٹیک ہوا ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستان میں خود کچھ حملے، سیکورٹی فورسز پر حملے، پولیو ورکرز پر حملے حیرت انگیز طور پہ کم ہو گئے. آپ نے دیکھا بلوچستان میں کوئی حملہ نہیں، ویسے پورے ملک میں جو حملے ہیں کیونکہ اب ان کو اپنی پڑ گئی. یہ ہوتا ہے. اب دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ یعنی جو اٹیک کرنا ہوتا ہے، یہ کہنا کہ افغانستان جو ہے وہاں پہ کوئی اور سپر پاور نہیں ٹھہر سکی وغیرہ وغیرہ، یہ اس وقت ہے کہ اگر کسی ملک کا ارادہ ہو کہ افغانستان پہ جا کے اس نے قابض ہو جانا. پاکستان کا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. پاکستان نے تو کبھی یہ خواہش نہیں کی افغانستان پہ جا کے قابض ہو جائے. پاکستان کا کہنا صرف اتنا ہے کہ آپ اس کو پرامن کریں اور جس طرح کا بھی نظام آپ چاہتے ہیں کریں، لیکن ہمارے ہاں دہشت گردی نہ ہو، جو کہ ظاہر نہیں ہو سکا. تو اب یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر دہشت گردی کی یہ اڈے ختم ہو جائیں، اور افغانستان میں کون سی حکومت قائم ہوتی ہے کون سی نہیں، یہ افغان قوم جانے. ہمارا اس سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ ہونا چاہیے. ہمارے تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ افغان قوم جس کو بھی لے کر آئیں وہ ہمیں دہشت گردی سے، یعنی ہماری طرف دہشت گردی کو ایکسپورٹ نہ کرے. اور ایونچولی جب وہاں پہ ایک پیس آئے گا کبھی نہ کبھی اس میں افغانستان میں، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ بہت خوشحال خطہ ہوگا، سارے کا سارا پاکستان بھی، افغانستان بھی، سینٹرل ایشیا، چائنا، یہ سارا جب ایک ٹریڈ روٹ کھل جائے گا، امن آ جائے گا، تو ظاہر ہے کہ خوشحالی بھی آئے گی. تو یہ جتنے بھی آپ یہ کہیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے نظریاتی کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو پائے کہ دہشت گردی کو اور مذہب کو علیحدہ کیسے کیا جائے. ضروری ہے کہ اس بات پر ہم زیادہ سے زیادہ ڈائلاگ کریں، زیادہ سے زیادہ بات کریں. اس میں پولیٹیشنز بھی آئیں، یہ سماج کی بات ہے، یعنی اس میں اسکالرز بھی آئیں اور ایک ملک گیر اس پہ ڈیبیٹ ہو تاکہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو کہ اسلام اور دہشت گردی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ تمام لوگ جو افغانستان سے آئیں یا کوئی بھی دہشت گرد کرنے پاکستان پہ، ان کا جو انجام ہے وہ بھیانک ہونا چاہیے. ایسی ایک ان کو سزا ملنی چاہیے کہ یہ دوبارہ اس طرح کی جرات نہ کر سکے.